اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو تو آپ اس پر عمل کرنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں۔ ونہر، قربانی کرو تو قربانی کے لیے عیدگاہ سے نکل کے یہاں پر آتے ہیں۔ دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے۔ صوفی ازم کہتا ہے لیکن زمین پر ایک شخصیت ایسی ہے جسے امام حسین کہتے ہیں، جس نے کربلا کے میدان میں اس آیت پر ایک ہی وقت میں عمل کر کے دکھا دیا کہ ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے، اور سجدے میں ہے تو شرح فصلی لربک، گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آیت کے دو الگ الگ احکامات پر امام حسین نے ایک ہی وقت میں عمل کر کے بتا دیا۔ اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہے تو میرے چہرے کو پڑھ لو۔ ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور قربانی بھی دے رہا ہوں۔ ایسا کوئی سجدہ کسی کے پاس ہے؟ بولو بھائی، ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے۔ امام حسین کون تھے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، قربانی دی 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ عرض کربلا میں۔ میں تھوڑی سی بات بیک گراؤنڈ کی بتاتا ہوں۔ یہ کس تربیت کا اثر ہے، کس مبارک شکم نور کی یہ اپج ہے، کس عظیم الشان سمندر کی کوکھ سے نکلنے والی یہ عظیم الشان موتی ہے جس کو دنیا امام حسین صبر کا بادشاہ کہتی ہے، شکر کا بادشاہ کہتی ہے، زہد کا بادشاہ کہتی ہے، سخاوت کا بادشاہ کہتی ہے۔ آخر کسی ماں کی گود میں یہ پلے ہوں گے، وہ ماں کیسی تھی؟ اس ماں کو کس ماں نے جنا تھا، وہ کیسی تھی؟ آپ کو جب بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے گا تو امام حسین کی قربانی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور میں بتاؤں گا امام حسین کے علی اکبر کی شہادت یہ ہے تو آپ بولو گے، رو گے یا نعرے لگاؤ گے۔ آپ پہلے سمجھو کہ اتنی بڑی طاقت حسین کے اندر آئی کیسے ہے۔ بہت مشکل کام ہے، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی راتیں گزاری ہیں کربلا میں۔ اپنی بات کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے علماء کے قدم کی برکتیں، جوتیوں کا صدقہ ہے، سادات کی برکتیں، مجھے یاد نہیں کتنی راتیں میں نے گزاری ہیں کربلا میں۔ میں نے کربلا کے زمین کے چپے چپے کو دیکھا ہے، جا کے وہاں آنسو آیا۔ آپ سب کے عریضے کو پیش کروں گا، آپ سب کے سلام کو پیش کروں گا، لیکن آپ سمجھو پہلے وہ تربیت کا کیسی ہے، وہ انسٹیٹیوٹ کیسا ہے، وہ دامن کیسا ہے جس دامن میں پلے بڑھے تو آپ کو صبر کا بادشاہ کہا گیا۔ حضور غوث پاک کے شہزادے سے یہ شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں، میری بہنوں سننا، وہ فرماتے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر نے، نام سنا ہے بابا فرید کا؟ یہ کون ہے؟ شیخ ممشاد، شیخ ابو اسحاق شامی کے لاڈلے ہوتے ہیں، شیخ خواجہ عثمان ہرونی ان کے لاڈلے ہیں، غریب نواز ان کے لاڈلے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کے مرید اور خلیفہ ہیں بابا فرید گنج شکر۔ لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر، پاک پٹن شریف میں ساہیوال سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر آرام کر رہے ہیں۔ ان کے دو لاڈلے خلیفہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں جنہیں دنیا سرکار محبوب الہی کہتی ہے، سرکار صابر پاک کہتی ہے۔ نام سن کے آپ کا تڑپنا بہت مجھے راس آیا، ذرا پھر سے کہتے ہیں محبت سے سبحان اللہ۔ انہی کے پوتے کا نام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہے، انہی کے پر پوتے کا نام خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہے، انہی کے سلسلے کے عظیم الشان بزرگ ہیں خواجہ فخر الدین فخر العارفین جو دہلی میں لیٹے ہوئے ہیں، انہی کے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں جن کو سرکار نور محمد محاربی کہا جاتا ہے، انہی کے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں جن کو شیخ سلیمان توسوی کہا جاتا ہے، انہی کے لاڈلے ہیں غازی میاں جن کو شیخ عبد الرحمن کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان سلسلے کی کڑی ہے جو سرکار غریب نواز سے مولا کائنات تک پہنچی ہے۔ سنیں یہ تربیت کا کیسی ہے؟ فرماتے ہیں سید صاحب قبلہ بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا تھا، اے میری ماں، یہ تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پہ آ گیا۔ دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ۔ بابا فرید فرماتے ہیں میری ماں سن، آج جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور ہمارے پاس جو بیٹھتا ہے وہ حرام خور ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی نمازی بیٹھتا ہے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، ہمارے پاس کوئی سچ بولنے والا بیٹھتا ہے تو جھوٹ بولنے لگتا ہے، ہمارے پاس کوئی نبی کی سنت پر عمل کرنے والا آئے ہم اسے مسواک کرنے کا طریقہ نہیں بتا پاتے۔ بابا فرید کیسے تھے؟ اپنی ماں سے کہتے ہیں میری ماں، آج تیرے بیٹے کا یہ عالم ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، شرابی دیکھتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، حرام کھانے والا مجھے دیکھتا ہے تو اسے سچی صدق مقال کی، رزق حلال کی توفیق مل جاتی ہے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی کمال ہے وہ میرا کمال۔ میری بہنوں سننا، تمہاری بڑی ضرورت ہے اس وقت دین کو، اور تمہیں دین کی ضرورت ہے۔ یہ جلسے بلا وجہ نہیں ہوتے، پاگل نہیں ہے جلسہ کرنے والے،
یہ اپنی نیابت سے جلسے کو رنگ روغن بخشنے والے، اس کے کتنے فوائد ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ آپ کو پتہ چلے گا میدان محشر میں۔ یہ نیکی تو میرے مولا ہم نے کی ہی نہیں تھی، یہ میری فہرست میں کیسے آ گئی؟ تو فرشتے کہیں گے اس مجلس میں تو بیٹھا ہوا تھا، اونگ رہا تھا، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یہ وہ نیکی تیرے کام آ رہی ہے۔ فرماتے بابا فرید میری ماں میرا کمال ہے میرا۔ ماں نے کہا نا بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرماتے بابا فرید میرا کمال ہے، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کے نعرے لگاتا ہوں، اپنی روٹیاں غریبوں کو دیتا ہوں، اپنے لباس اتار کے ننگوں کو دے دیتا ہوں، ساری محنتیں میں کرتا ہوں، تیرا کمال کیا ہے؟ بابا فرید فرماتے سن، میری ماں نے کہا اے میرے بیٹے سن، دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوتا۔ اگر حسین شہید اعظم ہے تو کوئی خاص بیس ہوگا، کوئی ریجن ہوگا۔ اگر حسین سید الصابرین ہے تو وجہ کیا ہے؟ اگر حسین سید الشاکرین ہے تو ریجن کیا ہے؟ آئیے اس ریجن کا پتہ لگائیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بعد میں اس آیت کی تصویر جھلکے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔ سنیں میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں بیک گراؤنڈ کی۔ 12 دنوں تک آپ نے تقریریں سماعت کی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف ہوئی جب 25 سال کی، کتنی؟ 25 سال۔ ایک آدمی بولے کتنی؟ جب 25 سال کی ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف، اور حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی، فرسٹ میرج حضور کی نہیں ہوئی، باقی تھی شادی نہیں ہوئی۔ اس وقت مکہ شریف میں ایک بڑی پیسے والی عورت تھی، اس کو دنیا حضرت خدیجہ کہتی تھی۔ اتنی بڑی پیسے والی عورت تھی کہ 40 اونٹوں پر اس کے لگیج کے سامان لدے رہتے تھے۔ ان کے باپ کا نام تھا خویلد، ان کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ دوسری شادی کی تھی اور اس شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس سے ان کا ایک بیٹا تھا۔ مخدومہ خدیجہ کہتی ہے میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی مردوں سے، میں کسی مرد کو دیکھتی تھی مجھے گھٹن ہوتی تھی، میں ان کو اب دیکھنا نہیں چاہتی تھی کسی مرد کو۔ 2 مرتبہ الگ الگ موقع پر میں ان کے نکاح میں تھی اور یہ دونوں مرد مجھے شوٹ نہ کیے، راس نہ آئے اور دونوں انتقال کر گئے، میں بیوہ ہو گئی۔ 40 سال کی عمر ہے خدیجہ کی، ابھی بھی مگر حسین ہیں، خوبصورت ہیں، بڑی وزاقتہ کی مالکن ہیں، نفیس طبیعت کی مالک ہیں سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہیں میں نے شادی کا خیال دل سے نکال دیا۔ ان کی سہیلیوں نے کہا خدیجہ تیری عمر ہی کیا ہے، پیسوں پہ کھیلتی ہے، شادی کر لے۔ فرمایا مجھے مردوں سے نفرت ہے، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ اس وقت حضور 25 سال کے تھے، کتنے؟ 25 سال کے، حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اب مخدومہ خدیجہ کی 2 شادیاں الگ الگ موقع پر ہو گئی تھی۔ دیکھنا کوئی ہے جو حضور کے حسن کو دیکھ کے سبحان اللہ کہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں ایک دن میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی، سامنے سے حضور آ رہا تھا، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کی آنکھیں نہیں دیکھی، حضور کے لب نہیں دیکھے، حضور کے رخسار نہیں دیکھے، حضور کا ذقن نہیں دیکھا، حضور کا صدر مبارک نہیں دیکھا، حضور کے بازو نہیں دیکھے، حضور کی پاکیزہ پاؤں شریف نہیں دیکھی، زلفیں نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی دیکھا آواز آئی دل سے، ایسا چہرہ آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہے۔ جو حضور کو دیکھتا تھا وہ یہ کہتا تھا مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا تو مخدومہ خدیجہ کہتی میں وارے گئی، میں تو قربان ہو گئی، میرے دل میں مردوں کی طرف سے نفرت تھی لیکن حضور کو دیکھا تو محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے پتا کیا کہ کیا حضور کی شادی ہوئی، آمینہ کے لال کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، پتا چلا شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا میری تو 2 شادیاں ہو چکی ہیں، میں اس وقت پھر بھی بیوہ ہوں۔ تو آہستہ آہستہ آپ نے اپنی سہیلی کو بلایا، کہا میرے دل میں آنکھوں کے راستے سے آمینہ کا لال آ گیا، میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اچانک امی خدیجہ کہتی میرے بزنس کا سامان بہت زیادہ تھا، اسے بصرہ ہو کر کے ملک شام جانا تھا لے کر کے۔ بصرہ یہ کویت کے بارڈر پر ہے، بغداد شریف سے تقریباً 650 کلومیٹر پر ہے۔ اسی شہر میں اگر کوئی کہے سبحان اللہ، اسی شہر میں سرکار خواجہ حسن بصری لیٹے ہوئے ہیں، مولا کائنات کے خلیفہ ہیں۔ اسی شہر میں 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم جن سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے تھے وہ امام محمد بن سیرین لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی شہر میں حضور کے پھپھا جناب زبیر بن عوام لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی شہر میں 10 سال تک مدینے میں حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے جناب انس بن مالک لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی شہر میں جناب طلحہ بن عبید لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی شہر میں جناب عبد الرحمن تابعی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی عظیم الشان شہر مبارکہ میں بڑے بڑے اجل صحابہ کرام آرام کر رہے ہیں۔ میں نے
کئی مرتبہ اس شہر کی زیارت کی ہے. اسی شہر میں رابعہ بصری بھی پیدا ہوئی. ایک روایت کے مطابق ان کی مدار شریف وہاں ہے، ایک روایت کے مطابق فلسطین میں ہے. اللہ فلسطین کے لوگوں پہ کرم فرما دے. امی خدیجہ نے کہا میری بزنس کا سامان بصرہ سے لے کر کے آگے ایک ملک ہوتا ہے جسے شام کہتے ہیں. شام کے دو نام ہے سیریا، اس کی راجدھانی ہے دمشق. دمشق میں قبرستان ہے. دیکھنا کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا. اسی قبرستان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آرام کر رہے ہیں. اسی شہر میں سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں حضور کی زبان نور سے سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے جناب خالد بن ولید لیٹے ہوئے ہیں. اب دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. اسی شہر کے اسی قبرستان میں حضرت بلال حبشی بھی آرام کر رہے ہیں. اسی قبرستان میں امام حسین سرکار کی بیٹی بہن، امام حسین سرکار کی بہن جناب اون و محمد کی ماں، جناب عبداللہ کی بیوی، جناب جعفر طیار کی بہو، قبیلے قریش کی بیٹی بھی، قبیلے قریش کی مبارک بہو بھی، آقا کریم کی نواسی بھی، فاطمہ کی بیٹی بھی، مخدومہ خدیجہ کی نواسی ثانی زہرہ مخدومہ زینب آرام کر رہی ہیں. اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ بھی آرام کر رہی ہیں. اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ. بڑی عظیم قبرستان ہے. دعا ہے میری اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرما دے. معلوم ہے ان کے بزنس کے سامان کو لے کے جانا تھا اور حضور کو ان کے سامان کو بیچنا تھا. یہ طے ہوا تھا پیسوں کا. میرے آقا جب سامان بیچنے کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ میں سفر کیا. لمبی داستان کسی موقع پر بتاؤں گا. اور جب حضور واپس آئے تو امی خدیجہ کو پتا چلا کہ آمینہ کے لال میرا بزنس کا سامان بیچ کر کے واپس آئے ہیں حساب کرنے کے لیے. تو مخدومہ خدیجہ کہتی میں بن سنور کے حضور کے سامنے بیٹھ گئی. عورتوں کی فطرت ہوتی ہے. بن سنور کے حضور کے سامنے بیٹھ گئی. میں نے کہا اے آمینہ کے لال حساب دیجئے. چھوٹی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں، بڑی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں، اور یہ کھجوریں کتنے کی بکی ہیں، یہ کھجوریں کتنے کی بکی ہیں، یہ مال کتنے کا بکا ہے، اس کے بدلے میں تم نے وہاں سے جو خریدا ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا کون سمجھتا ہے. امی خدیجہ کہتی ہیں حضور نے اپنی گردن نہیں اٹھائی، نظریں جھکائے ہوئے تھے اور مجھے حساب دے رہے تھے. سامنے مجھ جیسی حسین عورت تھی، میری آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، میرے لب بڑے پیارے تھے، میرا چہرہ بڑا جاذب تھا، مقناطیسیت سے بھرا تھا، اس کے اندر کھچاؤ تھا، لیکن حضور میری طرف دیکھتے نہیں تھے. امی خدیجہ کہتی ہیں میں اکسا اکسا کر کے حضور کو اپنی طرف مخاطب کرتی ہوں. حضور کاش میری طرف دیکھیں، کاش میری زلفوں کی طرف دیکھیں، کاش میرے حسین چہرے کی طرف دیکھیں. لیکن حضور اپنی مبارک گردن شریف اٹھاتے نہیں تھے، ایسے نظریں جھکائے ہوئے فرماتے تھے اے خدیجہ مالک اس کا حساب یہ ہے، اس کا حساب یہ ہے، اس کا حساب یہ ہے. میرا امام کہتا ہے یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا اثر. سبحان اللہ. امی خدیجہ کہتی ہے کہ آقا کریم مجھے نہیں دیکھتے تھے، میں نے بہت چاہا کہ حضور میری طرف دیکھیں. ایک مرتبہ حضور کی نظر کرم میری آنکھوں کی طرف آئے، میرے چہرے کی طرف، میری زلفوں کی طرف، لیکن حضور نے میری طرف دیکھا نہیں. امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں وہ عورت ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے امیروں کے لڑکے، بڑے بڑے رئیس زادے، بڑے بڑے پیسوں والوں کے بیٹے جب حساب کرنے کے لیے آتے تھے نا تو حساب کم دیتے تھے، چپ کے مجھے زیادہ دیکھتے تھے. لیکن دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. امی خدیجہ کہتی ہیں میرا حسن مگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے شکست کھایا نہ چلی حضور کے حسن کے آگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میرے آقا کا حسن تھا. کیسا حسن؟ شاعر نے کہا تھا سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کیا، اپنے پیسے لیے اپنے گھر چلے آئے. تو امی خدیجہ کہتی رات کو جب سونے کے لیے بستر پہ آئی تو مجھے حضور یاد آ گئے. لگتا ہے آپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، گھر سے دور جاتے ہیں تو بیٹیاں یاد آتی ہیں، بیوی یاد آتی ہیں، بیٹے یاد آتے ہیں. لڑکیاں سسرال چلی جاتی ہیں تو ان کو اپنے باپ یاد آتے ہیں. جس کی سچی محبت ہوتی ہے وہ اپنے پیر کو یاد کرتا ہے. بستر پہ سوتا ہے لیٹتا ہے تو اسے یاد آتے ہیں پیر، اس کا شیخ، اس کے بڑے بھائی جو محترم ہوتے ہیں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی معذب رشتے ہوتے ہیں، یاد آتے ہیں. امی خدیجہ کہتی ہیں جیسے میں رات میں اپنے بستر پہ آتی تھی مجھے حضور یاد آ جاتا تھا، حضور کا چہرہ مجھے یاد آتا تھا. کیوں؟ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، رات آئی تو یا رسول اللہ تیری یاد نے سونے نہ دیا. میں حضور کی یاد میں رہتی تھی. پھر میں نے شادی کا پیغام بھیجا، حضور کی چچی مخدومہ فاطمہ بنت اسد نے اسے ایکسپٹ کر لیا، جناب ابی طالب نے اسے قبول کر لیا. اللہ کا شکر ہے. امی خدیجہ کہتی ہیں میری شادی کا دن آ گیا.
میں امام حسین کی تربیت کی جگہ بتا رہا ہوں آپ کو. بس بیٹھے رہیے گا بھائی, ٹھیک ہے, بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, اتنی محبت سے لوگ سن رہے ہیں. اے جو بچے ٹہل رہے ہیں, میں علماء کرام سے گزارش کروں گا ممبر شریف پر آ جائیں, کھڑے مت رہیں. اور جو بچے یہ ٹہل رہے ہیں ان کو بٹھا دیں بھائی. یہ کوئی بازار نہیں ہے, اتنی مبارک بھیڑ بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف سے. کل یہ ریکارڈ ہو جائے گی باتیں آپ کو چینل کے ذریعے سے, تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کون سی بستی ہے جہاں اتنی بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے عاشقوں کی. سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے حق حسین مولا حسین.